والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي يحيي صدق الله العظيم. میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ذی الحج چل رہا ہے اور آج اس آخری مہینے کی پہلی تاریخ ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اور ذی الحج کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو مسلمانوں کے اندر دو اعمال کی طرف خاص طور پر ذہن جاتا ہے. ایک عمل تو اسلام کا جو آخری رکن ہے حج کا ادا کرنا، اس طرف لوگ رواں دواں ہو جاتے ہیں، کعبۃ اللہ پہنچتے ہیں، حج کو ادا کرتے ہیں. اور دوسرا عمل جو لوگ حج کو نہیں گئے وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق جس کا حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، قربانی والا عمل کرتے ہیں. دو باتیں عام طور پر ذہن میں ہیں کہ ایک تو یہ کہ ذی الحج کے مہینے کے آنے سے پہلے حج کے لیے آدمی چلا جائے اور وہاں پر حج ادا کرے، اور دوسرا عمل یہ کہ آدمی قربانی والا عمل اپنے اپنے گھروں پر اپنے اپنے علاقوں کے اندر کرے. لیکن یہ اتنی ہی اہمیت ہے ایسی بات نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس ذی الحج کے پہلے 10 دن کی اہمیت کو بیان کیا ہے. آدمی یوں سمجھتا ہے کہ حج کو چلا جائے اور آدمی یوں سمجھتا ہے کہ حج کو نہیں گیا تو قربانی کر رہی ہے. ذی الحج کے مہینے کی اہمیت ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فجر کے اندر اس مہینے کے شروع کے 10 دن کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، والفجر، قسم ہے فجر کی. بہت سے مفسرین کرام نے روزانہ کی فجر کی نماز اس سے مراد لی ہے، اور بعد نے ذی الحج کی 10 یا پہلی تاریخ کے لیے ہے، بعد میں محرم کے لیے ہے. گویا فجر کی نماز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے. ایک بات جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، قسم کھانے کی ضرورت تو انسانوں کے لیے پڑتی ہے، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ جس آدمی کی بات میں سچائی کے ساتھ غلطی کا شبہ ہو تو آدمی اپنی سچائی کے ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے سچے ہیں کہ ایسا سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی ہے؟ اور کئی جگہ کئی قسمیں کھائی ہے. کہیں والتین والزیتون کہہ کر قسم کھائی ہے، کہیں پر لا اقسم بہذا البلد کہہ کر قسم کھائی ہے، کہیں پر کسی اور چیز کی. لیکن امت کو، انسانیت کو، شریعت اسلامیہ کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے. اللہ تو ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندوں کو اس کی اجازت نہیں ہے. اور قسم کھا لیا، اگر اس کے خلاف میں کیا تو پھر کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ الگ اس کی تفصیلات ہے. تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ نے قسم کھائی کیوں؟ والفجر وليال عشر والفجر وليال عشر، کہ 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور فجر کی قسم کھائی ہے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی بات کی اہمیت کے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی قسم کھاتا ہے تاکہ انسانیت کو یہ بات معلوم ہو جائے. فجر کی قسم کھائی اس لیے قسم کھائی کہ اس کی اہمیت آدمی کو معلوم ہو جائے. ان 10 راتوں کی قسم کھائی اس لیے کھائی کہ اہمیت معلوم ہو جائے کہ یہ 10 جو دن ہیں آج سے شروع ہوئے. اب یہ قربانی کی عید جو ہوتی ہے، عید الاضحیٰ، اس وقت تک یہ 10 راتوں کی اور ان 10 دنوں کی حدیث پاک میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ حج کرنے یا اہمیت ہے یا پھر اب قربانی دیری اہمیت ہے. نہیں، اس کا ایک رواں، اس کا ہر دن، اس کی ہر رات بہت قیمتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے اور فجر کی قسم کھائی ہے. اس لیے جب اللہ نے قسم کھائی ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. ایک عام انسان جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس بات کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے سچوں کا سچا ہے، بلکہ سچوں کو پیدا کرنے والا ہے، سچائی کی صفت دینے والا ہے، وہ اللہ قسم کھا رہا ہے کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہو گیا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 10 یہ دن اور جو 10 رات ہے، اگر یعنی 10واں تو خیر عید کا دن ہوتا ہے، تو ان دنوں کے اندر آدمی اگر روزہ رکھے اور راتوں میں جاگے تو فرمایا کہ روزے رکھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے رمضان کے روزے رکھنے کا.
اور ان 10 راتوں کو جاگنے کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر میں جاگنے کا، اس لیے بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، جتنے علماء ہیں بغیر کی حدیث کے کتابوں کے پڑھے کے عالم نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے خاص طور پر ان کو ہندوستان میں روانہ فرمایا حدیث کے علم کی ترویج کے لیے۔ وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لے، کوئی آدمی یہ بات کی قسم کھا لے کہ میں دنوں میں سب سے بہترین جو دن ہے اس میں روزہ رکھوں گا، اگر ایسی کوئی قسم کھا لے کہ بہترین دنوں کا میں روزہ رکھوں گا، تو عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین دن، کیونکہ رمضان میں تو روزے فرض ہوتے ہیں، اس میں تو روزہ رکھنے کا کوئی سوال نہیں، فرمایا کہ بہترین جو دن ہے وہ ذی الحج کے دن ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں 10 دن، یہ بڑی اہمیت والے ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس دنوں کو، اس کی راتوں کو قربانی کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے۔ قربانی اب ہم یہاں پر رہنے والے، حج کو جانے والے تو چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی حج کو وہاں تک حج تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن یہاں ایک بات، ہم لوگ قربانی کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ایک بات آپ نے یہ مشہور و معروف حدیث پاک بھی سنی ہوگی کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے والے کو ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے، ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ مشابہت ہو جائے وہاں پر جو احرام میں لوگ ہیں، حج کا جو طواف کرنے، جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں، ان سے کچھ مشابہت ہو جائے، اس کے لیے حکم دیا گیا کہ قربانی کے دینے والوں جب یہ چاند نظر آ جائے تو پھر آپ بال بھی نہیں کاٹ سکتے اور اس کے بعد ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ گویا اس عمل کی، قربانی والے عمل کی تیاری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیا۔ اور تیاری کس بات کی؟ 2 باتیں۔ ایک بات تو یہ کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، اور دوسری بات یہ کہ قربانی دینے والا کیسا ہو۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک بات یہ کہ قربانی کا جانور کیسا ہو، اور دوسری بات یہ کہ قربانی جو دے رہا ہے وہ کیسا ہو۔ ہم قربانی کا جانور کیسا ہونا، اس کے لیے تحریر کے پاس سے پہنچ جاتے ہیں۔ صاحب جانور بے عیب ہونا چاہیے، ڈانٹ ٹوٹے نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرعی مسائل اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور اس کی رعایت کے اندر ہی قربانی کرنا چاہیے، تھوڑی قربانی قبول ہوگی۔ یعنی جانور ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ ہاں، اس میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نفلی قربانی دے رہے ہیں، جیسے ملومین کے نام پہ اپنے والدین یا اپنے خاندان والے یا اپنے گزرے ہوئے لوگ یا اپنے شہر یا اپنے استاد، یعنی جو خاندان کے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے نام پر قربانی دے رہے ہیں، اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک حصہ لے کر یا ایک جانور لے کر سارے ملومین جتنے آپ کے خاندان کے نام پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی قربانی میں جیسے آپ ایک جانور دے رہے ہیں ملومین کے نام پر، یہ نفلی قربانی ہے، اس کے اندر عیب والا جانور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بے عیب ہونا جو بات مشہور معروف ہے، یہ واجب قربانی کے لیے۔ اور جس آدمی پر قربانی واجب ہے وہ پہلے اپنی طرف سے کرے گا، بعد میں سب کی طرف سے۔ اپنے اوپر واجب ہے اور خود کی چھوڑ کے دوسروں پر کر رہا ہے، اس شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اور پورے گھر کی طرف سے ایک کی جا رہی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جس پر واجب ہے ہر ایک کے اوپر ایک ایک قربانی ضروری ہے، اس لیے ہر ایک کی طرف سے کرے۔ اور خاص طور پر ہمارے پاس میں عورتوں کے پاس سونا چاندی ہوتا ہے، ہم اگر غریب بھی ہوں تو عورتیں تو ہماری مالدار ہوتی ہیں، ان کی طرف سے تو قربانی بہت زیادہ ضروری ہے، اس کا رواج ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ تو گویا ان دنوں کے اندر جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ناخن اور بال ذی الحج کا چاند دیکھ کے آپ نہیں کاٹنا چاہیے، آخر کیوں؟ قربانی کی طریقے، جب تک قربانی نہ کرے یہ کام نہ کرے۔ تو گویا اس طرف توجہ دلا دی گئی کہ قربانی کا جانور کیسا ہو اور قربانی دینے والا کیسا ہو۔ قربانی کا جانور کیسا ہو ہم سب کو معلوم کہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کالا نہیں ہونا چاہیے، لاغر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا قربانی دینے والے کے اندر اگر یہ عیب ہوں تو اس کی زبان گناہوں سے متاثر ہے، اس کی آنکھ گناہوں سے متاثر ہے، اس کا دل گناہوں سے متاثر ہے، اس کے ہاتھ و پیر گناہوں سے متاثر ہے، اس کا مال کمانا متاثر ہے، حرام مال اس کے پاس میں ہے۔ یہ شان و عیوب اگر اس کے اندر پائے جائیں تو
قربانی کا کیا معیار بنے گا؟ بال اور ناخن مت کاٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرو کہ گناہوں سے تم بھی پاک ہو جاؤ، تمہاری زبان بھی پاک ہو، تمہاری آنکھ بھی پاک ہو، تمہارا ہاتھ بھی پاک ہو، اور تمہاری جسم کی اعضاء شماری، دل اور دماغ اور تمہاری کمائی ہر چیز پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد جو قربانی کی جائے تو کمال روحانی نصیب ہوگا جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی حضور نے حکم دے دیا کہ وہ قربانی دینے والا بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جانوروں کو تو بہتر سے بہتر تلاش کر لو، لیکن اپنے آپ کو بھی 10 دنوں کے اندر بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے رات کو شب قدر بنا دیا، دن کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے برابر بنا دیا، اور ان 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھا دی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ کیوں ہے یہ قسم؟ کہ قربانی دینے والوں کو پاک و صاف کرنے کا موقع لانے دے دیا کہ یہ 9 دن کے روزے اور یہ 10 راتوں کی عبادت ان کو پاک اور صاف کریں۔ اور ہم خود سوچیں کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، تو ہم اس کے اندر کتنے گناہوں کے ملوث ہیں، اور گناہوں کا معاملہ بھی ہمارا بڑا عجیب ہے۔ ہم تو گناہ جس کو سمجھتے ہیں تو بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ والے تو اللہ والے بنتے ہیں، وہ بھی کمال درجے کی بات ہے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ یہ کیا ہے؟ عربی کا ایک محاورہ ہے، حسنات الابرار یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں، سیئات المقربین جو اللہ کے خاص بندے مقرب بندے ان کے گناہ ہیں۔ ایک عام نیک آدمی جو ہے اس کے لیے جو نیک کام ہے، جو مقرب خاص لوگ ہیں ان کے لیے وہ چیز گناہ بن جاتی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، اور ہمارا گناہوں کا تصور بڑا عجیب ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ان کے ماموں بھی تھے، سرنی سقطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ جنید بغدادی کے شیخ میں استاد ہیں جن کے ہاتھ پر جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے بیعت کی ہے، شیخ سرنی سقطی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 40 سال سے میں گناہ کے اوپر رو رہا ہوں۔ جب بار بار لوگوں کو روتا ہوا دیکھے تو پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ گناہ ہو گیا ہے، 40 سال سے میں گناہ کی توبہ اور گناہ کی معافی کے لیے رو رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کون سا گناہ؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کے لیے نیکی ہے، لیکن مقرب جو اللہ کے خاص بندے وہ چیز ان کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ وہ گناہ کہ ایک مرتبہ بازار میں دکانوں کو آگ لگ گئی، دکانوں کو آگ لگ گئی، مجھے اطلاع ملی، میں وہاں پریشان ہوا، اور اسی پریشانی کی حالت کے اندر میں میری کپڑے کی دکان میں گیا اور جا کر دیکھا تو ساری دکانیں جل گئی۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میری دکان صحیح و سالم ہوئی، میں بہت خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ لیکن دوسرے ہی لمحے میرے دل نے مجھے جھنجھوڑا اور کہا کہ یہ ساری دکانیں جل گئی، تجھے اس کا افسوس نہیں، تیری دکان بچ جانے کا تجھے خوشی ہے، تو کیسا مومن، کیسا ایمان والا۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ عام لوگوں کے لیے نیک بات ہے، لیکن جو مقربین ہوتے ہیں ان کے گناہ کی بات ہو جاتی ہے۔ تو گناہ کو اس درجے کا اللہ والوں کے پاس ہوا کرتا تھا، ہمارے گناہوں کا کیا عالم ہے۔ اس لیے اس موقع کے اوپر ایک ضروری بات یہ 10 راتیں 10 دن 10 راتیں شب قدر کے معاصر اور 10 دن کے روزے رمضان کے روزے کے معاصر اللہ نے اس لیے عطا کیے کہ چاند نظر آتے ہی قربانی دینے والوں کو حکم دے دیا گیا، بال مت کاٹو، ناخن مت کاٹو، اس لیے کہ اے قربانی کے دینے والے، جانور کیسا ہو تو دیکھتا ہے، لگا نہیں ہونا، اندھا نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، فلاں نہیں ہونا، لیکن تو کیسا ہے اس کو بھی دیکھ لے۔ اگر تیری زبان میں، تیرے دل میں، تیرے دماغ میں، تیرے ہاتھ میں، تیرے پیر میں عیب ہے تو یہ 10 راتیں 10 دن تیرے لیے ہیں، یہ پاک اور صاف کر لے۔ اس پاکی اور صفائی کے ساتھ میں یہ قربانی کا جانور بھی بے عیب ہے اور تو بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہے، تو کمال اور روحانیت نصیب ہوگی۔ ورنہ میرے دوستو بزرگوں، قربانی جو ہو جائے گی لیکن وہ قرب خداوندی جو قربانی کے ذریعے سے آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آج پہلی ذی الحج کا دن ہے اور آج سے لے کر 9 ذی الحج تک ہر ایمان والے کے لیے ایک موقع ہے کہ ہر قربانی دینے والا جب بازار میں جانے سے پہلے دیکھتا ہے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، لولا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ اے قربانی کے دینے والے، تیرے پیسے بھی لنگڑے لوڑے نہیں ہونا چاہیے، تیری زبان بھی لنگڑی لوڑی نہیں ہونی چاہیے، تیرے پیر بھی لنگڑے
چاہیے، تیرا دماغ اور دل میں لمڑے ہونا نہیں ہونا چاہیے، تیرے اعضاء جسمانی میں لمڑے ہونا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دن کا موقع دیا ہے، اس کے اندر اپنے عیوب کو، لبڑاہٹ کو، اس کمزوری کو دور کر لے۔ رات شب قدر کے برابر، دن کے روزے رمضان کے روزوں کے برابر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اللہ نے قسم کھا کے قرآن پاک نے فرما دیا ہے۔ اس لیے 10 دن یہ خالی حج اور قربانی کے نہیں، اس کی ایک ایک رات، اس کا ایک ایک دن، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔